नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने लाई हूँ पर्दे के बारे में कि औरत को पर्दा कैसे करना चाहिए। हमारे इस्लाम में कैसे पर्दे का हुक्म दिया गया है कि औरत कैसे पर्दा करे। इससे पहले फिर भी मैं आज आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन अगर आपने अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलानी है, ख़वातीन जो से कहती हैं कि हम तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ें, और भी बहुत जो भी इस्लाम के बारे में आप करना चाहते हैं, कोर्सेज़ वगैरह जो भी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें इस्लाम के बारे में ये मैंने चैनल बनाया है, और इंशाल्लाह इस्लाम की ही यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि इस्लाम से हम लोग बहुत दूर हो गए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई जो भी मुझे देखें उनको अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊं, बताऊं उन्हें, जो उन पर वो अमल भी करें। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने लाई हूँ पर्दे के बारे में। इस्लाम में पर्दा जायज़ किया गया है औरत पर, कि औरत को चाहिए जब आपको शक हो कि अगर मैं किसी लड़के के सामने गई वो मुझे पसंद कर लेगा, तो आप अपना चेहरा, अपने हाथ पाँव, लिबास सब डाम के जाएं। और अगर आपको लगे कि बेशक ये होता है कि लड़कियां कहती हैं हम शादीशुदा हैं, हमें कोई नहीं, लेकिन आप फिर भी आप पर्दा करें। हो सकता है कोई भी किसी इंसान के दिल में आपके लिए मुनाफिकत पैदा हो जाए। इंसान को चाहिए, ख़ास तौर पर औरत को, जब आप खुद पर्दा करेंगी तो आपके बच्चियाँ जो बड़ी होंगी वो आपकी तरह, आपसे जो आप अच्छे काम करेंगे वहीं वो बच्चियाँ सीखेंगी, कहेंगी कि हमारी मम्मा ऐसे काम करती थी, हम भी ऐसे काम करेंगे। इस्लाम में पर्दा बहुत ज़रूरी रखा गया। देखें कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए, उन्हें फ़ौरन उनका पुतला बनाया, उनमें रूह अल्लाह ताला ने फूंक दी, लेकिन हज़रत हवा को नहीं बनाया था। औरत बनी पर्दे में है। जब औरत को बनाया, हज़रत हवा को बनाया गया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। उनको बनाकर अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंक कर पर्दे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास बिठाया था। देख लें कि औरत पैदा हुई तो पर्दे में हुई। एक पैगंबर थी, पैगंबरजादी थी मेरे ख्याल से, उन्होंने फरमाया था कि मेरा जनाजा रात को करना कि मुझे कोई गैर मर्द ना देख सके। उन्होंने जनाजा अपना करवाया था कि वो उनको कोई गैर मर्द ना देख सके। हम तो फिर भी देखें कि हम सारा दिन घूमते हैं, कभी इधर गया कभी उधर गया, लड़कों के सामने घूमना फिरना, जब कोई बात किसी से करनी हो तो हमारे लहजे ही ऐसे होते हैं। औरत के लहजा ऐसा होता है कि वो फ़ौरन लड़के को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो खूबसूरत हो ना हो, चाहे वो प्यारी हो ना हो, उसमें कोई अच्छी बात हो ना हो, लेकिन आपका लहजा इंसान को अट्रैक्ट फ़ौरन करता है। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है जो भी मुझे देख रही हैं, अल्लाह ताला आप सबको पर्दा करने की तौफीक अता करे, क्योंकि पर्दे जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हमें पर्दा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका शौहर चाहता है कि आप पर्दा नहीं करो, इससे आप उससे के सामने डट जाओ, बोलो कि मैंने पर्दा करना है, पर्दा ज़रूर करना है। अगर इसके बावजूद कि वो यहाँ तक कहे कि मैं आपको तलाक दे दूँगा, तो आप उससे तलाक भी ले लो, ये इस्लाम में जायज़ है। अगर वो कहता है कि तुम पर्दा नहीं करो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, तो आप तलाक ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी ये आप सोचती हो कि मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे कौन रखेगा, मेरी इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं होगी, तो इसके बावजूद फिर आप पर्दा नहीं करें। फिर क्योंकि जो भी गुनाह होगा वो आपको नहीं, आपके हस्बैंड को मिलेगा। देखें कि हमारे जॉइंट्स फैमिली होती हैं, हमारे जेठ भी होते हैं, देवरानियाँ भी होती हैं, और देख लें कि हमारे हस्बैंड के भाई जो होते हैं उनसे भी हमें पर्दा करना चाहिए। लेकिन जब जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं तो हमारे घर वाले इन बातों को नहीं करते,
کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ نخرے بہت کرتی ہے، اس کے سامنے نہیں آتی، اس سے بات نہیں کرتی۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم بہت تو نہیں اسلام کو اپنا سکتے، ہم کہیں کہ ہم ایک ایک چیز اسلام کی اپنائیں گے، ہم نہیں اپنا سکتے، لیکن جو آپ ایزیلی کوشش کر کے کر سکتے ہیں وہ تو ضرور کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی ہمیں ہمت اس نے دی ہے نا، ہم وہ تو کام کریں، کیونکہ ہمت کے علاوہ کچھ بھی انسان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہمت دی ہے۔ عورت کو چاہیے جب بھی آپ آگے کہیں پیچھے جاؤ، بازار جاؤ یا کسی لڑکے سے جب آپ بات کرنے لگے ہو تو پلیز زیادہ یہ کیا کریں، اگر کسی کی دیکھیں کال بھی آ جاتی ہے تو آپ کاٹ کر دیا کریں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ کسی کو اپنی آواز نہ سنائے۔ ویسے یہ تو ہے، میں بھی آپ بات کر رہی ہوں پردے کے بارے میں، میری بھی لوگ بات سنیں گے، لڑکے بھی سنیں گے، ویڈیو جو دیکھے گا آواز سنے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ میرا کام ہے، میں اچھی تبلیغ دے رہی ہوں، اچھے کام بتا رہی ہوں۔ اللہ معاف کرے مجھے بھی، میں بھی گناہ گار سا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس میں یہ کہتی ہوں کہ جو عورت ہے وہ اس چیز کو اپنائے، کیونکہ وہ پردہ کر سکتی ہے، پورا نہیں کر سکتی میں مانتی ہوں، لیکن آپ کچھ تو اپنے حصے کو ڈھانپو، بایا پہن لو، نقاب کر لو، جیسے میں نے نقاب کیا ہوا ہے ایسے آپ نقاب کر لو۔ اگر آپ ہاتھ نہیں ڈھانپنا چاہتے چلیں کوئی بات نہیں، آپ جو بایا پہنے اس کے بازو آگے کر لیں، پاؤں میں آپ ساکس پہنیں، شوز پہنیں، اس طرح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہی چاہتی ہوں کہ یا رب العالمین، ہم پورا اسلام نہیں اپنا سکتے، ہم گناہ گار بندے ہیں، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جب تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم اپنانا شروع کر دیں گے تو کم سے کم آدھا تو اسلام ہم کر ہی لیں گے۔ ویسے ہم نے تو کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن جو حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جن جن بارے میں بتایا ہے کہ یہ کام کرو، وہ تو ہم کام نہیں کرتے تو ہم اپنی مرضی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ یا رب العالمین، ہم تیرے گناہ گار بندے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، میں اپنی بات کروں، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں لوگوں کے سامنے آئی ہوں، اپنا چہرہ تو نہیں دکھا رہی، لیکن جو بھی پردے میں بے پردگی ہوئی مجھے معاف کرنا۔ یا رب العالمین، ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں ہمیں بہت عذاب ہے، عورت کو بہت زیادہ عذاب ہے، بہت زیادہ۔ اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ سناؤں گی، پھر آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، اور سب ماؤں بہنیں جو بھی میری ویڈیو دیکھ لیں، پلیز پلیز اللہ کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو پردے میں کرنا شروع کر دو۔ تھوڑا تھوڑا یہ کر لیا، چلو برقع پہن لیا، پہلے اس کی عادت ڈال لی، پھر نقاب کرنا کر لی۔ آپ کہتے ہو کہ آپ کی سانس بند ہو جائے گی، لیکن جب آپ باقاعدگی سے کرنا شروع کرو گے تو آپ کی سانس نہیں بند ہوگی۔ ایک عورت تھی، بہت گناہ گار، معاف کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، بہت زیادہ گناہ گار وہ عورت تھی، لیکن جب اذان ہوتی نا، اگر وہ آٹا گوندھ رہی ہے نا تو وہ آٹا چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، اذان پوری آرام سے تسلی کے ساتھ سنتی، اس کا جواب دیتی، جواب دینے کے بعد وہ آٹا گوندتی۔ اگر وہ کوئی برتن دھو رہی ہے تو وہ وہیں پر کھڑی ہو کے سٹاپ ہو جایا کرتی تھی، مکمل طور پر اذان سنا کرتی تھی، اذان کے بعد وہ اگلا سٹیپ اٹھایا کرتی تھی، جو کام ہوا کرتا تھا وہ کیا کرتی تھی اذان کا جواب دے کر۔ سارا گاؤں اس کو گناہ گار کہتا تھا کہ یہ عورت تو نہیں بخشنے ہوگی، یہ عورت، اور واقعی وہ عورت، صرف اس میں ایک یہ اچھائی تھی کہ اذان وہ غور سے سنا کرتی تھی، قرآن پاک کی تلاوت وہ غور سے سنا کرتی تھی، لیکن وہ گالی گلوچ، لوگوں کے ساتھ برا رویہ، یہ وہ وغیرہ بہت کیا کرتی تھی۔ تو جب وہ فوت ہوئی تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، تو اس کا ہسبینڈ نے اسے غسل دیا اور اسے جنازے کے لیے لے گیا۔ جب قبرستان گیا دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے ساتھ دفنانے کے لیے، تو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس شخص سے بولا، اس نے کچھ فائلز اٹھائی ہوئی تھی، اس سے بولا کہ آپ میری مدد کر دو، میری بیوی اس طرح فوت ہو گئی ہے، یہ گناہ گار تھی، اسے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے نہیں کہا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے، یہ گناہ گار عورت ہے، تو آپ میری مہربانی کر دو، صرف مجھے یہ قبر میں ساتھ ڈلوا دو۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے،
اس شخص نے جب اس کی مدد کی، انہوں نے اس عورت کو دفنایا، اوپر قبر کے اوپر مٹی وغیرہ ڈال کے دعا مانگ کے وہ چلے گئے۔ اس شخص کی جو فائلز تھی وہ اس قبر میں رہ گئی، قبر میں رہ گئی اور وہ چلا گیا۔ جب گیا تو 1-2 دن کے بعد نا اسے ہوا کہ اسے وہ فائل ضرورت پڑی، اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ میری فائلز کدھر گئی ہیں۔ جب اس نے فائلز ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اسے فائلز کہیں نہیں ملی، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے ایک عورت کو دفنایا تھا تو میرے خیال سے میری فائلز اس قبر میں رہ گئی ہیں۔ اس نے آ کے اس کے ہسبینڈ سے بات کی تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ مولوی سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو آپ قبر کھود کے نکالیں۔ انہوں نے بولا کہ ہم یہاں پہ بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرائیں گے، آپ تلاوت کرتے رہیں گے، آپ قبر کھود کے بیچ میں سے آپ نکال لینا۔ جب قبر کھودی تو اللہ کا دیکھیں کہ اللہ واقعی بہت بڑا غفور و رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ انسان کوئی ایسی نیکی کر دے جس کے بدلے میں اسے معاف کر دوں۔ تو وہ عورت بیٹھی قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور اوپر سے گلاب کی پتیاں اس کے اوپر برس رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری چیز تھی کہ صرف اور صرف وہ قرآن پاک کی تلاوت اور وہ اذان کو آرام سے غور سے سنا کرتی، اس کا جواب دیا کرتی۔ تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا، اس کا ہسبینڈ بھی، کہ یہ گناہگار عورت تھی، کوئی سے پوچھتا نہیں تھا، اور اس نے ایسی کیا اچھائی کی۔ پھر اس کے ذہن میں ہسبینڈ کی بات آئی کہ میری بیوی کچھ نہیں کرتی تھی، بہت گناہگار تھی، لیکن وہ اذان کے ٹائم اذان سنتی اور قرآن کی تلاوت، وہ پڑھی بھی نہیں تھی قرآن، لیکن اگر کوئی تلاوت کر رہا ہوتا تو اس کے پاس بیٹھ کے اسے شوق تھا کہ وہ سنے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، اگر قرآن پاک پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اگر آپ بڑے ہو، آپ نہیں قرآن پاک پڑھ سکے تو آپ کا ہے شوق کہ میں کسی سے بھی قرآن پاک پڑھوں، تو ضرور یہ تعلیم حاصل کرو۔ اس تعلیم جیسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہ جو ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یہ یہیں کی ڈگریاں رہ جائیں گی، ساتھ ہمارے یہیں جائے گی نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ چیزیں ہمیں کام دیں گی۔ ماؤں بہنوں سے، بہن بھائی جو بھی دیکھ رہے، پلیز پلیز آپ تھوڑا 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 کر کے اس سائڈ پہ آؤ، اسلام کی سائڈ پہ۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشیاں، رحم، سب کچھ کیسے لائے گا، ہماری زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان حفاظت میں رکھے۔